السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب خطیب صاحب مشت نور اور ہمارے اتحاد القراء پاکستان العالمی کے صدر جناب قاری محمد زمان عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، دیگر علماء اکرام، مشائخ عظام، قراء حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اس فقیر کو پروفیسر عبداللطیف کہتے ہیں، تعارف کے طور کے اوپر عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ہوتا ہے کہ لوگ بار بار نام پوچھے، ایک دفعہ نام اپنا بتا دینا چاہیے اور اپنا پیشہ بھی بتا دینا چاہیے۔ تدریس سے اس خاکسار کا تعلق رہا۔ ایک مضمون ہمارے ہاں عربی میں اسے علم النفس کہتے ہیں، اردو میں نفسیات کہتے ہیں، انگریزی کے اندر اسے سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یہ مضمون مجھے اچھا لگتا تھا اس لیے کہ اس کے اندر نفس کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ میں سنا کرتا تھا بچپن میں ایک بات کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب قول ہے کہ جو اپنے نفس کو پا گیا وہ اللہ کی معرفت کو پا گیا۔ تو یہ سوچا کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کا مطالعہ کیا جائے، اور خاص طور پہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ نفس کی تین حالتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا جگہ جگہ۔ اور نفس کی قسم اللہ پاک نے کھائی، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت بھی پڑھی۔ تو اس حوالے کے ساتھ اسی کے اندر ہماری تعلیم ہوئی، اسی کو پڑھا، لیکن اس کی حقیقت تو سمجھ میں آئی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر۔ اللہ والوں سے تعلق ہوا تو پھر سمجھ میں آئی بات کہ یہ بات ہے کیا، نفس ہے کیا، اور یہ نفس کو مارا کیسے جاتا ہے۔ پڑھتے تو تھے ہم لوگ کہ نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس ام مارا اگر مارا۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ دل تو سب کا چاہتا ہے، چونکہ ہم سب لوگ قرآن پاک کے اندر اس بات کو سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوا ہونا، وہ کہتے ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، یہ جو نفس کو مارنا ہے، فنا ہو فنا، وہ تیری ذات کی رنگ و بو نہ رہے، وہ کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے اتر گیا شعر بھی، کہ اصل ہے کہ جو شخص نفس کو مارتا ہے تو پھر وہ آگے درجے حاصل کرتا ہے۔ مارنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے نا جی،
تو اللہ جل شانہ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہوا کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد اللہ نے بزرگوں سے وابستہ کیا۔ حضرت قاری صاحب نام لے رہے تھے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی۔ کئی لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے حضرت لاہوری سے آپ کا کیا آپ نے ان کی زیارت کی، کیا تعلق ہے؟ تو اس وقت مجھے کچھ شعور تو تھا، کیونکہ میں 8ویں کلاس میں تھا، 12-13 سال عمر تھی، اور کچھ پرانے خدام الدین میری نظر سے گزرے تھے، چونکہ ہمارے نانا جان کا تعلق حضرت لاہوری ہی سے تھا۔ وہ میری پیدائش سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک جھونپڑی کے اندر رہتے تھے، وہاں پہ میں نے کچھ خدام الدین رسالے ان کے دیکھے، اور پھر جو ان کی آگے بیٹے تھے، 4 بیٹے، ایک یعنی ماموں میرے 4 تھے، ان میں سے بھی جو بڑے تھے اور اس کے بعد تھے جو ان کا بھی تعلق حضرت لاہوری رحمۃ اللہ ہی سے تھا۔ وہ مجھے ساری چیزیں بعد میں کھلی، میرے تو شعور میں تب آیا کہ یار یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تو بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں تھے وہ۔ تو وہ مجھے پھر انہی کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں جانے کا اتفاق ہوا، ان سے بیعت بھی ہوا۔ لیکن تربیت جو میری ہوئی وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست تربیت یافتہ ایک بزرگ تھے، اور جو حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ کے مجاز بھی تھے، ان کا نام تھا صوفی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چونکہ پنڈی میں آتے تھے مختلف مساجد کے اندر، وہاں میرا ان سے پھر تعلق ہوا تھا تربیت کا 1982 کے اندر، آج سے 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور پھر الحمدللہ اس صحبت کی برکت سے، وہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترس سالطات بے ریا، یہ ان حضرات کی صحبت کا نتیجہ کہ اللہ نے آج آپ کے سامنے جب پیش کیا تو ایک مولوی کی حیثیت سے، ایک بزرگ کی حیثیت سے، حالانکہ نہ تو میں عالم ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ اس طرح کا بزرگ، گرگ کہہ سکتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم یہ شبد پرہیزگار والا۔ لیکن وہ چونکہ ہمارے حضرت صوفی صاحب کو جب میں نے دیکھا تو وہ بڑے ڈھلے ہوئے تھے، ان کو عکس جمیل کہتے تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو، ان کی بالکل حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے طرح کا لباس، انہیں کی طرح ایک دیسی طرح کا کھوسا پاؤں کے اندر، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا بڑا موٹا قسم کا عصا استعمال کرتے تھے خاص، اور بڑا زبردست قسم کا امامہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی جو ریش مبارک تھی بہت لمبی تھی، آپ نے کبھی کسی نے ان کی وہ دیکھی ہو تصویر بھی تو وہ اس میں حضرت بھی بڑا ان کی شخصیت کے اندر جلال تھا، دبدبہ تھا، روب تھا۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد حبیب اللہ مسلمان ہوئے اور اپنے بیٹے کو انہوں نے وقف کیا، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو دیا۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی رہے، سسر بھی رہے، اور اوائل عمری میں حضرت مولانا غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تھے، چونکہ ان کی حضرت عبید اللہ سندھی بھی سکھ خاندان سے تھے۔ حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف کے بزرگ تھے، ان سے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر تربیت کا سلسلہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں یہ ہمارے حضرت لاہوری کو بھی انہوں نے پھر انہی سے بیعت کروایا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی ایک تو تربیت ان سے، اور ایک دوسری تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، امروٹ شریف، سکھر سے آگے قصبہ ہے امروٹ کا۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے میرے یہ 2 مربی ہیں، میں ان دونوں کے ہاں جب بھی کاسہ ایک گدائی لے کے جاتا ہوں تو وہ میرے کاسے کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہیں ٹکڑا، اور فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال تک ان بزرگوں کی جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا، تب جا کے مجھے اللہ نے اندر کی وہ بینائی نصیب فرمائی ہے کہ میں جب اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے انسانی شکل کے اندر کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے۔ حضرت کا بہت اونچا مقام تھا، رزق حلال بڑا ان کے بارے میں مشہور ہے، ایک لقمہ، ایک پانی کا گھونٹ، چائے کا گھونٹ ان کے اندر نہیں جاتا، سمجھا دیتے تھے کہ بھائی یہ حرام ہے، حرام کا لقمہ تو گیا ہی نہیں ان کے پیٹ کے اندر۔ تو
تو اللہ نے ان کو بہت مقام دیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ بیٹا درس قرآن کا ناغہ ہو، تو ان کے یہاں درس قرآن اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے مخلوق کے اصلاح کے لیے مجالس ذکر کا سلسلہ بھی شروع فرمایا تھا اس دور کے اندر۔ علامہ اقبال جیسے شعراء بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے بہت معتقد تھے۔ خیر حضرت کا تو خیر وقت نہیں کہ میں بہت ان کی حضرت کی باتیں آپ کو سناؤں، لیکن یہ خوش قسمتی ہے میرے جیسے گناہ گار کی کہ اللہ نے مجھے جن بزرگوں سے وابستہ کیا وہ یہ بزرگ تھے۔ مجھے ان کے پیغام سے بڑی محبت ہے جو انہوں نے ہمیں دیا، اور وہ دونوں حوالوں سے مجھے بہت عزیز ہے۔ ایک درس قرآن، ساری زندگی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اور کتابیں بھی ہیں، لیکن ان کا قرآن عزیز حضرت نے تفسیر لکھی ہے اس کی بڑی سادہ سے، اور اس کے اوپر اس وقت کے بڑے جید علماء کرام کی تقریضات ہیں اور وہ قرآن عزیز حضرت نے فرمایا میں ایک 6ٹھی 7ویں جماعت کا ایک بچہ بھی قرآن کو سمجھ سکے سادہ لفظوں میں۔ وہ تاج کمپنی سے نہیں چھپا ہوا قرآن، وہ خدا مدین والوں نے چھاپا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قرآن عزیز کی بنیاد کے اوپر ان کو ایک لقب دیا گیا شیخ التفسیر۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو یوں بھی کہتے ہیں شیخ التفسیر۔ امام الاولیاء کا بھی لقب حضرت کو ملا، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے 24 خلفاء تھے، سارے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے آخری 2 خلفاء میں سے جو بالکل آخر میں فوت ہوئے، ایک تو ان کا نام تھا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الشاکر، وہ بھی ابھی گزشتہ 2-3 سال ہوئے فوت ہو گئے۔ اور ان سے پہلے حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈی آئی خان سے ماڑا ایک جگہ ہے، ماڑا کے رہنے والے، ان کو خلیفہ جی کے نام سے بڑے موسوم ہیں۔ خلیفہ جی حضرت حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لاہوری سے ان کا بھی تعلق تھا، حضرت لاہوری کی زیارت کے لیے ان کے بڑے عاشق تھے، پیدل سفر کیا تھا ڈی آئی خان سے کہ ان کے پنڈلیوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت نے ان کو بھی خلافت سے نوازا تھا۔ حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت لاہوری دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے 3 دن 3 راتیں حضرت لاہوری کے قبر کے اوپر مراقبہ کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا حافظ غلام رسول رحمۃ اللہ سے کہ کیا آپ کی بات ہے؟ حضرت نے فرمایا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی تو ہم سے بہت ڈرتا تھا، آج ہم نے تیرے اعزاز میں میانی صاحب کی قبرستان کے اندر جتنے اہل ایمان ہیں ان سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی قبر سے خوشبو آئی، ایک سچی بات، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھی ان کی مٹی کی خوشبو، پھر اللہ نے وہ غائب کر دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قرآن پاک سے میں نے ایک سورت شمس آپ کے سامنے تلاوت کی، کا ایک ٹکڑا کیا، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک تو مجھے بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے جب مجھے حضرات یہ سمجھ گئے کہ میں کوئی علم والا بندہ ہوں یا علامہ ہوں کوئی اور یا کوئی عالم بڑا کوئی مستند قسم کا کسی مدرسے سے، چونکہ میری وضع کہتا دے کر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں شرم کرتا ہوں، میں نے کہا میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میں تو دنیاوی تعلیم پڑھا ہوں۔ لیکن یہ چیز میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کی جوتوں میں بیٹھا ضرور ہوں، اور شاید یہ ضرورت بھی اس دور کے اندر۔ آپ خود دیکھیں، ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ماہر نفسیات نظر نہیں آ رہا، پروفیسر شکل صورت سے نظر بھی میں نہیں آتا، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو بزرگ کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ کمال ہے ہمارے حضرات کا کہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ یہ صحبت میں بیٹھے گا یہ نتیجہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے جی، بس اور کچھ نہیں، اور وہ بھی چند اکابرین کی۔ مجھے یہ اہل اللہ بڑے پسند ہیں، بس میں ان کا دیوانہ بھی ہوں، میرا دل چاہتا ہے یہ مل جائیں، آپ کو بھی ملیں، آپ ان سے فائدہ اٹھایا کریں۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن عزیز کے اندر سورہ شمس کا ذکر فرمایا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی قرآن پاک کی خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات ہیں۔
یہ قرآن کے حوالے سے بات کہ چونکہ یہ اشاعت قرآن کا موضوع آج کل قاری صاحب لے کے چل پڑے ہیں، اور یہ ہر سال کرتے ہیں کانفرنس بھی، یہ ان کا ہوتا ہے قرآن ماشاءاللہ حمد و نعت اور یہ سارا سلسلہ، یہ تلاوت کلام پاک کا آج دوسرا تیسرا سال ہے، اس طرح سے کرتے ہیں اپنی تنگ دامنی کے باوجود اور بے سر سامانی کے باوجود۔ اور مجھ جیسے حقیر کو میں منع بھی کرتا ہوں کہ اشتہار نہ میرا بنایا کریں، ریکارڈ نہ ویسے لگا لیا کریں میرے سامنے میرا ریکارڈ لیکن تو یہ اس میں مجھے سرپرست کے طور پہ بھی شو کرتے ہیں کہ جناب سرپرست، پھر ساتھ کچھ 4 چیزیں اور بھی لگاتے ہیں، پیر شریعت، پیر طریقت۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے بھی آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے یہ لفظ لگانے۔ ہم آپ کے خدام کے بھی خادم ہیں، آپ خدام القرآن ہیں، قرآن پاک کی آپ اتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں، سارا سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو اشاد کرتے ہیں۔ میں تو اللہ والوں کی وہ جو ہے نا ان کا ایک میراثی ہوں، ان کا پیغام لے کے چلتا ہوں، گلیاں کریا گلی گلی مسجد در در جاتا ہوں۔ جی میرے پاس بھی اپنا بڑا مرکز نہیں ہے، مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے مرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہر قرآن پاک کی ہر صورت کا خلاصہ الگ سے لکھا ہے، جی پھر ہر رکوع کا خلاصہ الگ لکھا ہے، صورت کا خلاصہ الگ، رکوع کا خلاصہ الگ، اور پھر آیات کی جو تشریح تفسیر کی ہے وہ بھی دریا کو کوزے میں بند کے۔ اس صورت کا جو انہوں نے خلاصہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اگر اخلاق حمیدہ پیدا نہیں ہوتے، اوصاف حمیدہ کہیں یا دوسرے لفظوں میں حضرت ایک لفظ استعمال کرتے تھے اصلاح حال، فرمایا کرتے تھے اصلاح حال اگر نہ ہو انسان کی، تزکیہ نفس آپ اس کو کہہ دیں، تو پھر انسان بھی تباہ برباد ہوتا ہے اور قومیں بھی تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ کہ قوموں کے عروج اور زوال میں، کسی بھی قوم کے عروج اور زوال میں اخلاقیات کا بہت ٹھیک ہونا یا اصلاح حال کا ہونا بنیادی نقطہ ہے۔ سمجھے میری بات؟ یہی صورت کا خلاصہ ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم نے ان کے مواعظ سنے اور علماء سے سنا اور اکابر سے سنا کہ اللہ جل شانہ نے، اور آپ جیسے لوگوں سے سنا کہ اللہ نے سورج شمس کے اندر قسمیں بہت ساری اکٹھی ہی لی ہیں، بعض 11 کہتے ہیں، 12 کہتے ہیں، لیکن 7 قسمیں تو بالکل بڑے واضح طریقے سے کی اور بڑی بڑی چیزوں کی کہی۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم جب وہ انتہائی روشن اور چمکدار، دیکھو سورج سے بڑی کیا، ابھی سورج چمک رہا ہے نا بھائی، آپ کو کوئی اپنے چراغ جلانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں چاند کی قسم، پھر اللہ نے فرمایا دن کی قسم، والنہار اذا جلا، جب دن ہے تو خوب روشن دن ہے نا، پھر رات کیسے ڈھانپ لیتی ہے، واللیل، رات کی بھی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، یہ 6 قسمیں یہیں پہ ہوگی پوری آپ کی۔ 7ویں قسم میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے نفس کی بھی کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ ہم نے انسانی نفس کو کتنا خوبصورتی سے بنایا، تناسب سے بنایا، اور بالکل اس کے اندر کیا کمال ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کائنات اللہ کی نشانیوں پہ بھی، اور اس کی طرف اللہ نے ہمیں توجہ بھی دلائی، اور یہ بھی دے کہ آپ اپنے نفس کے اندر بھی توجہ کریں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ کیا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، یعنی اللہ فرماتے ہیں آفاق اور انفس پہ آپ غور کریں اور مجھے پہچانیں۔ بندہ آمن از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے تخلیق کیا۔ تو بھائی ہمیں تو معرفت اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ساری 6-7 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ ہم نے انسان کے اندر خیر اور شر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، کھرا اور کھوٹا اس کے اندر رکھ دیا۔ کامیاب ہوگا وہ شخص، یعنی یہ جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں آج کی نشست کی، اور یہ آج کی نشست کی بات نہیں، ہماری تو کم و بیش جہاں بھی یہ نشستیں ہوتی ہیں، جہاں بھی ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ کوئی میں متنوع قسم کا موضوع لے بیٹھوں گا۔ بھائی قرآن کے لیے کرتے ہیں، علماء اپنے اپنے موضوعات لیتے ہیں، یہ ساری الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں۔
ہم بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بزرگوں کے پیرائے کے اندر اور ان کی باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ ان سے ہم نے سنا کہ یہ انسان کی کامیابی اللہ نے جو رکھی ہے، اس کی خوش بختی کہیں اور اس کا بہترین ہونا کہیں، احسن ہونا کہیں، وہ تو اللہ نے رکھا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے اس کا ترجمہ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر دیا۔ کامیاب ہوا وہ شخص، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ آپ علماء کرام تفسیر کھول کے دیکھیں کہ کس تفسیر کے اندر ترجمہ اس طرح کا کسی اور کا کیا ہوگا۔ میں تو زیادہ پڑھا ہوں لکھا نہیں ہوں اس علم میں، لیکن مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ انتہائی پسند آیا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نچوڑ بیان کرے، اور جو نہیں کرے گا اس کا حال قوم سمود جیسا ہوگا۔ آگے اللہ نے سمود کا واقعہ بیان کیا، کذبت ثمود بطغواہا، ساری بات وہیں گئی پوری صورت۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ روح کو پاک کرنا چاہیے۔ جسم دیکھیں پاک ہو، جسم کے لیے طہارت ضروری۔ آپ نماز کے لیے حاضر ہوئے، 3 شرطیں خاص طور پہ نماز کی شرائط میں سے 3 اہم شرائط باقی: کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ آپ سارے الحمدللہ ہم سب اس وقت پاک صاف بیٹھے۔ اگر خدا نہ خواستہ جسم پر نجاست لگی ہو، کپڑے پہ لگی ہو، بدن پہ کہیں پہ بھی لگی ہو، تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ پاک ہی ہم نہیں ہیں۔ جب ہم پاک ہی نہیں ہیں تو نماز بھلا کس بات کی؟ نماز کے لیے پاکی شرط، وضو کے لیے پاکی شرط، بغیر وضو کے آپ بیٹھ نہیں سکتے، بغیر غسل کے آپ چل نہیں سکتے۔ گندگی کس کو پسند ہے؟ اللہ کو بھی کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی گندگی تو ہمیں نہیں پسند۔ آپ گندی جگہ، گندا کپڑا، گندا برتن، گندی پلیٹ، گندا گلاس، آپ گندا جوتا نہیں پہنتے جی، گندے کپڑے آپ نہیں پہنتے جی۔ آپ جمعے کے دن کیا صاف ستھرے کپڑے لو پہن کے؟ کون سا ایسا بندہ جو اس میں کہتا ہوگا کہ مجھے گندگی پسند ہے، غلاظت پسند ہے؟ ہم تو بالکل ہر چیز صاف ستھری، اللہ کو بھی صفائی ستھرائی بڑی پسند ہے، صفائی نصف ایمان ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تو روح کی صفائی کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ دیکھیں روح کے اندر روحانی بیماریاں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے فرمائی بات جو مجھے سمجھ آئی، چونکہ میں نے نفسیات پڑھی تھی، مجھے نفسیاتی بیماریوں کا پتہ تھا، جسمانی بیماریوں کو بھی پتہ تھا۔ جسمانی بیماریاں آپ کو بھی پتہ ہے، آج کا ہر بندہ جسمانی بیمار ہے۔ یہ تو قاری صاحب سے لے کے میرے سے شروع کریں، مجھے بھی جسمانی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول لیول ہائی ہے، شوگر بھی ہے، ٹانگوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد۔ آپ تو دیکھیں سارا بندہ بیمار ہے، گھر میں بچے سے لے کے بڑے تک سارے بیمار ہیں۔ ذہنی طور پہ بھی ہم بیمار رہتے ہیں، اکثر و بیشتر انگزائٹی، ڈپریشن یا روحانی طور پر کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ یار روحانی طور پہ بھی ہم بیمار ہیں؟ روحانی طور پر کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا روحانی بیماری کو، میں نے نہیں سنا۔ شرک ہمارے اندر، آپ مجھے بتائیں ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر، قرآن ہم آپ سے سنتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یار بہت سخت، سب سے بڑا ظلم عظیم ہی شرک ہے۔ ہر چیز کی بخشش اللہ کر دیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ میں آیات ایسی پڑھ لیتا ہوں بعض میں دھڑک ہو گئے، آپ سے سنتے مجھے یاد ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ، شرک آپ کو پتہ ہے شرک کتنا سخت گناہ ہے اور اس کی کتنی وعید آئی ہیں۔ منافقت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ موٹی موٹی نشانیاں منافق کی بھی اللہ نے بتائی۔ امانت میں خیانت کرنا، آج کوئی کام جھوٹ کے بغیر بنتا ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جھوٹ نہیں بولتے کچہریوں میں؟ کہہ سکتے ہیں آپ سارے، یہ تقوی والے لوگوں کو چھوڑ کر، ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، آپ جیسا، آپ تو خیر نیک ہیں سارے، آپ نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے، لیکن ہماری تو مجبوری ہے
سود ہم کھاتے ہیں، تکبر ہمارے اندر ہے۔ علماء سے میں سنتا رہتا ہوں یہ بات، کہتے ہیں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حسد اتنا زیادہ ہے کہ مولوی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ آپ یہاں پہ ایک مولانا کو کھڑے کر دیں، ان کی حضرت کی باتیں سنیں گے، پیچھے جا کے انہی کے خلاف باتیں کریں گے۔ ادھر ایک قاری کو کھڑے ہو، یار وہ قاری ہے یہ قاری کے خلاف ہے، قاری سے حسد رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں بات، میرا بھی گھرانہ ہے تو مولویوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے کیا ہے۔ ہاتھوں میں تسبیح ہے، اوپر ٹوپی ہے، حاجی صاحب داڑھی بھی رکھی ہے، یعنی کام گڑبڑ کر جاتے ہیں اندر سے۔ لوگوں کو تو ہم تو کیش کراتے ہیں اپنے، لیکن اندر سے ہمارے دلوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں ریاکاری بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور اللہ معاف کرے ایک بات اور کہہ رہا ہوں، خطرناک قسم کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ قرآن سنانے والا ایک شخص کہتا ہے دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا غیبت مت کرو، ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ مردہ ہو؟ فکرہتموہ، تم اسے کراہت کرو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں دوستوں اور بزرگوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے صبح سے شام تک غیبت کے علاوہ کام کیا کرتے ہیں؟ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے آپ کے خیال میں؟ زنا سے بھی بڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کے یار ہم لوگ مرتکب ہوتے ہیں، ساری چیزیں۔ اتنا ریاکاری کے بارے میں علماء سے میں سنتا ہوں، احادیث نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم میں 3 لوگوں کو جو ڈالا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوگا، سخی ہوگا، شہید ہوگا۔ ان کا کیا جرم ہے پھر؟ یہی ہے نا دین۔ تو پھر اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا علماء ماشاء اللہ، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ تعدل قرآن ہے تو بڑے خلوص سے کہا، لیکن اگر اس کے اندر اتنا نہیں ہے کہ میری یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یا مجھے یہ کرا رہے ہیں، میری مشہوری کریں گے، یہ بورڈ لگائیں گے، مشہوری ہوگی میری، تھوڑا سا 4 پیسے بھی ہے، ہم لوگوں کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے ہاں جو وزن علماء کرام سے ہم سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وزن اخلاص قبول کرتے ہیں، اور اخلاص سے آپ کریں وہ عمل مقبول ہے۔ آج اخلاص کی در ہے، آج تو ریاکاری ہے، ریاکاری، لوگوں سے محبت کی بات۔ آج یہ ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ مل کے کھڑے ہو، گھٹنوں سے گھٹنا کان، لیکن اندر سے نفرت ہوتی ہے۔ اندر سے جو ساتھی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسی کے میں خلاف ہوتا ہوں، وہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہوئی ہے۔ یہ ہیں روحانی بیماریاں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو 3 چیزیں میں نے بیان کی، روح کا، یہ روح اس کو پاک صاف کہتے ہیں، روح کو، یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ آپ مجھے بتائیے پھر۔ یار اللہ فرما رہے ہیں 7 قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ اگر یہ روح کے اندر میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں اب تک؟ کیا اللہ ناپاک روح کے ساتھ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ کیا اللہ ہمارے ناپاک دل کو پسند کریں گے؟ کیا اللہ اس دل کے اندر آئیں گے جس کے اندر یہ ساری غلاظتیں موجود ہیں، جس کا سوالیہ نشان تو ہے؟ تو پھر اس کی طرح توجہ دلانا کس کا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل شعبہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کون اس کی طرف توجہ آپ کی دلائیں گے؟ آج ممبر و محراب سے بھی اس کی صدائیں تو کم آتی ہیں۔ آج یہ خاکسار آپ کی خدمت میں آیا تو میں تو یہی پیغام لے کے آؤں اکابرین کا آپ کی خدمت میں۔ اس کا ایک ہی علاج ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہوتے تھے، صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے نام کی ذکر کی کثرت سے اصلاح حال ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ قرآن میں تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، احادیث میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، صوفیاء کے نزدیک تصوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اصلاح حال کا لفظ۔ اب یہ چیزیں کدھر ہیں؟ تو اس کے لیے بس ہوتی ہے ہماری تو دعوت، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی پیغام لے کے آتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں آپ کے اکابر کا پیغام لے کے آؤں گا، بھلے سے وہ آپ کو اچھی باتیں میری لگی ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا تو یہی ہے، ہم آپ کی خدمت میں صرف یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے حال سے کال سے حال بنانا ہے، کال راہ گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، اگر تم صاحب کال سے صاحب حال بننا چاہتا ہے تو کسی صاحب حال کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے۔ اسی لیے تو کہا تھا مولانا روم نے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمع سے تبریزی نہ شد۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ نماز کے بعد قاری صاحب کا حکم ہے کہ میں تھوڑا سا لاہوری رحمۃ اللہ کی
اس پہ نہج کے اوپر ایک مجلس ذکر کروا دوں، کچھ خفی ذکر کرا دوں، خفی جہری دونوں ہی کرا دوں گا، اور انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی۔ اگر آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ ہو تو بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔